اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی ہے، کئی دنوں سے آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں۔ ان میں سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ پہلا جملہ ہے جس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کو ہی اپنا خالق ماننا، اللہ کو ہی اپنا رازق ماننا، اللہ کو ہی نفع دینے والا ماننا، اللہ کو ہی نقصان دینے والا ماننا، تمام حاجتوں کا، تمام مشکلات کا، تمام مصائب و آلام میں کام آنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجتوں کو، ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے مصائب و آلام کو دور کرنے والا ہے، اور فقیروں کو بادشاہ بنانے والا، بادشاہوں کو فقیر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ گویا کہ اللہ لا الہ الا ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو حاجت روا ماننا، اسی کو مشکل کشا ماننا، اسی کو سب کچھ ماننا، کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اس کے بعد پھر دوسرا جملہ کیا ہے؟ الحی القیوم۔ یہ دوسرا جملہ ہے۔ حیون کے معنی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، غیر فانی، یعنی کبھی اس کے اوپر فنا طاری ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کی صرف ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہو، چاہے جنات کی مخلوق ہو، چاہے انسان کی مخلوق، اللہ کے علاوہ سب کے اوپر فنا طاری ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف غیر فانی ہے، اس کے اوپر فنا طاری نہیں ہونے والا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بقا ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ رہنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، یا جو ہے اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں کوئی اور ایسی چیز سوچنا جو اس کی شان کے موافق نہیں ہے، یہ جو ہے انسان کو گمراہی تک پہنچاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اپنا جو ہے مسئلہ رکھا۔ وہ مسئلہ یہ رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں کے اندر یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے جو ہے ہم کو کسی نے پیدا کیا باپ نے، باپ کو کسی نے پیدا کیا دادا نے۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ پہنچتا کہ فلاں کو فلاں نے، فلاں کو فلاں نے، فلاں کو فلاں نے، آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو۔ وہاں تک بس رک جانا چاہیے، آگے کے بارے میں سوچنا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نعوذ باللہ، یہ خیال آتا ہے ہمارے دل کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ، جب یہ تمہارے دلوں کے اندر خیال آتا ہے تو تم اس کو اچھا سمجھتے ہو یا برا سمجھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس خیال کو ہم اتنا برا سمجھتے ہیں، اتنا برا سمجھتے ہیں کہ آگ کے اندر جل جانا، پانی کے اندر ڈوب کر مر جانا یہ بہتر سمجھتے، لیکن یہ خیال بہتر نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تم اس کو اچھا سمجھتے۔ تمہارے دلوں کے اندر جب اس قسم کے خیالات آئیں کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، طاق میں رہتا ہے۔ وہاں تک معاملہ پہنچے اللہ کو نعوذ باللہ کسی نے پیدا کیا تو فوراً کیا پڑھ لیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ فنا نہیں ہے، غیر فانی اللہ نہیں، بلکہ ہمیشہ
باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ ساری مخلوق کو کیا ہے؟ فنا ہونا ہے، ازل سے ہے ابد تک وہ کون ہے؟ اللہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہے دوسرا جملہ؟ قیوم۔ قیوم کے معنی کیا؟ تھامنے والا، سنبھالنے والا، یعنی وہ ذات جو اپنی ذات سے نہ صرف قائم ہے بلکہ دوسری مخلوقات اور دوسری کائنات کے قیام اور بقا کا سبب بھی ہے، تمام کائنات کے نظام کو سنبھال رکھا ہے۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی صفت کاملہ ہے۔ قیوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کاملہ ہے۔ حی قیوم، یہ دو جملے یاد رکھیے ذرا۔ حی قیوم کے بارے میں لکھتے ہیں علماء، یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جملہ پڑھ کر کے حی قیوم، یا حی یا قیوم، یہ جملہ پڑھ کر کے جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کا رد نہیں فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا تھا، یعنی ایک چھپر بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ آرام کیا فرماتے؟ رات بھر بے چین رہے، دوسرے دن لڑائی شروع ہونی تھی، ساری رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ اس حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گیا کہ کس حال میں ہے، کیا کر رہے ہیں، تو میں نے جب دیکھا جھانک کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ آپ کی زبان پر یہ ورد تھا، تو اس کو اس میں اعظم کہتے ہیں، جس کے صدقے میں اور جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ قرآن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے بلقیس کا تخت منگوایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قرآن کے اندر وہ واقعہ سورہ نمل کے اندر ہے کہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جنات وغیرہ ان کے قبضے میں تھے، پوچھا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے کون اس کا تخت لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہم اتنی دیر میں لا سکتے، ایک نے کہا اتنی دیر میں، لیکن ایک جو ان کا جنات مشیر تھا، وزیر تھا، جس کا نام آصف بن برقیہ تھا، اس نے کہا حضرت پلک جھپکتے میں اس کا تخت لا سکتا ہوں، پلک جھپکتے میں اس کا تخت لا۔ پلک کس کو ایسا کر رہے؟ اس کو پلک جھپکنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چہرہ یوں پیچھے پھیرا، اتنی دیر میں وہ تخت آ گیا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ آصف بن برقیہ کو اسم اعظم معلوم تھا، اور اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے اس کے تخت کو پلک جھپکنے کی دیر میں لا کر کے حاضر کر دیا۔ تو یہ یاد رکھیے، جب بھی دعا مانگیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھ کر کے دعا مانگے، انشاءاللہ دعاؤں کا اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ تو کیا بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے؟ اس کے بعد تیسرا جملہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کیا فرمان اللہ تعالیٰ؟ اس کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ تو اس کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے۔ جب سونے سے پہلے جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو نیند آنے سے پہلے پہلے اونگ آتی ہے، نیند نہیں آتی ڈائریکٹ، آدمی کو اوپر اونگ طاری ہوتی ہے۔ اونگ کو کہتے ہیں سینہ اور نیند کو کہتے ہیں نوم عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، اگرچہ وہ واقعہ اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ بھی سوتے ہیں کیا؟ اسرائیلی روایت ہے، اس کی حقیقت نہیں معلوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ بھی سوتے ہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو وحی آئی کہ 3 رات تک، 3 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونے مت سونے دو، 3 دن تک ان کو جگائے رکھا۔ 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں 2 بوتلیں دے دی گئیں، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اس بوتل کو تھامے رہنا، یہ بوتل گرنے نہ پائے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی کے اوپر نیند نہ ہو، آدمی کو جینے کے لیے نیند کی بھی ضرورت ہے، کھانا پانی جیسا ضروری ہے اسی طریقے سے نیند بھی ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں 2 بوتلیں دی گئی اور کہا کہ اس کو تم گرنے مت دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں پکڑ کے رکھا، اس کے اوپر اونگ آنے لگی، نیند آنے لگی، اور جب نیند کا جھٹکا لگا تو بوتل دونوں گر کر کے ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ دیکھو 3 دن کے بعد تم نے جب بوتل ہاتھ میں رکھی اور وہ بوتل نہیں سنبھال سکے، اگر اللہ کے اوپر نیند طاری ہوتی اور اللہ کے اوپر اونگ طاری ہوتی تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ کیسا سنبھالتا؟ اگر منٹوں سیکنڈوں میں بھی اللہ دنیا سے غافل ہو جائے، یا اس کے اوپر نیند طاری ہو جائے، یا اس کے اوپر اونگ طاری ہو جائے، ساری دنیا کا نظام تو ہو بارہ ہو جائے۔
گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے سبق دیا. کیا سبق دیا؟ کہ تم جب دو بوتلوں کو نہیں سنبھال کر کے رکھ سکے، نیند اور اونگ کی حالت میں دو بوتلوں کو نہیں سنبھال سکے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو بس نیند طاری ہوتی نعوذ باللہ، اونگ طاری ہوتی نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو کیسا سنبھالتے؟ یہ دنیا تو، یہ کائنات تو تہو بارہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نیند سے بھی منزہ ہے، اونگ سے بھی منزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے. نیند طاری ہوتی، اونگ طاری ہوتی، یہ کائنات تو درہم برہم ہو جاتی. انسان جب تھکتا ہے، دن بھر کام کرتا، محنت کرتا، کوشش کرتا، رات کو آ کر کے تھکاوٹ کو دور کرتا، تکان کو دور کرتا نیند کے ذریعے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تکان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے، تکان سے، پریشانیوں سے اور جو ہے غفلت سے، ان ساری چیزوں اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. وہ اس کے اوپر نہ تو تھکاوٹ طاری ہوتی، نہ تو تکان طاری ہوتا کہ چلو بھائی کام کرتے کرتے تھک گئے، تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا سستا لیں، آنکھ بند کر لیں، جھٹکا مار دیں. ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. اسی کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے اندر بیان کیا ہے. ایک روایت بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ روایت صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو کھڑے ہو کر کے خطاب فرمایا. یہ صحیح حدیث کے اندر یہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، کھڑے ہو کر کے خطاب فرمایا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اس میں سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ چار چیزیں بتائی صحابہ کرام کو. اس خطاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بتائی. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ نیند اس کی ذات کے لائق ہے. سب سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور سونا اس کی ذات کے لائق نہیں. دوسری چیز کیا؟ وہ ترازو کا حافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز، جن کے اعمال رات سے پہلے، رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. جن کے اعمال رات سے پہلے، رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف کیا کیے جاتے؟ اٹھائے جاتے ہیں. اور چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جس تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سونا نہیں ہے اور سونا اس کی ذات کی شان کے خلاف ہے. گویا کہ میں نے کل جو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ تمام عیوب جو انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، کھانا پینا، سونا، اونگ آنا، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. اور یہود و نصارہ نے جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیر علیہ السلام کے باپ ہے نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے نعوذ باللہ، حضرت مریم کے شوہر ہے نعوذ باللہ، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. یہ تمام الزامات حضور اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا گستاخیاں ہیں، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن مسلمان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ باپ بھی ہو سکتا کیا، اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہو سکتی کیا، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہو سکتی کیا. یہ مسلمان نہیں سوچتا. تو میں نے آپ کے سامنے 3 جملوں کی تشریح کی. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، نقصان اور نفع کا جو ہے اس کو مالک سمجھنا، فقیروں کو بادشاہ بنانا، بادشاہوں کو فقیر بنانا، یہ سب اللہ کا کام ہے. دوسرا جملہ میں نے آپ سے کہا الحی القیوم، حیون کے معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، قیوم جس نے ساری کائنات کو سنبھال رکھا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے لیے نہ تو اونگ ہے اور نہ تو اس کے لیے نیند ہے. نیند سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے، اونگ سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے. یہ 3 جملے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ابھی 7 جملوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم تمام حاضرین کی بھی مغفرت فرمائے، تمام غائبین کی بھی مغفرت فرمائے، عورت مرد بوڑھے بچے تمام کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت.